دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ہماری اس دنیا میں بے شمار دھرم اور مذاہب پائے جاتے ہیں، اور ان سبھی دھرموں اور مذہبوں کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ ان میں سے پہلے گروپ کو آسمانی مذاہب کے نام سے جانا جاتا ہے، تو وہیں دوسرے گروپ کو ہندوستانی دھرموں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، اگر بات کروں پہلے گروپ کی یعنی آسمانی مذاہب کی، تو اس میں عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ ساتھ اسلام بھی شامل ہے۔ ان سبھی کو آسمانی مذاہب اس لیے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ ان سبھی مذہبوں میں آسمانی کتابوں پر یقین رکھا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان سبھی الگ الگ مذہبوں میں پروفیٹس یعنی پیغمبروں کا کانسیپٹ بھی پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی، عیسائی اور اسلام یعنی ان تینوں ہی ریلیجنز کو ابراہیمی مذاہب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ان تینوں ہی دھرموں کا رشتہ کسی نہ کسی طرح سے اوپر جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہی مشہور پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ جو ہماری اس دنیا میں آج سے ہزاروں سال پہلے آئے تھے۔ ابراہیم کے ساتھ ساتھ ان کو دنیا کے زیادہ تر لوگوں کی طرف سے ابراہم کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ بات کروں اگر دوسرے گروپ کی یعنی ہندوستانی دھرموں کی، تو اس میں ہندو دھرم کے ساتھ ساتھ جین، سکھ اور بدھ جیسے دھرم آتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے وہ دھرم ہیں کہ جن کا کہیں نہ کہیں کنیکشن ایتہاسک طور پر بھارت سے ہی ہے، اور ڈیفینیٹلی یہی وجہ ہے کہ ان کو بھارتیہ دھرم یعنی ہندوستانی دھرموں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو آسمانی دھرم ہیں یعنی اسلام، یہودی اور عیسائی، ان سب میں ایک چیز کامن پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان تینوں ہی مذہبوں کو فالو کرنے والے لوگ اس بات پر ایگری کرتے ہیں کہ ہماری اس دنیا کے پہلے انسان کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ ان کو کوئی آدم کہتا ہے تو کوئی آدم کے علاوہ ایڈم یا اس جیسے دوسرے ناموں سے بھی جانتا ہے۔ تینوں ہی مذہبوں کے لوگ نہ صرف یہ مانتے ہیں کہ یہ دنیا کے پہلے انسان ہیں، بلکہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ہماری پوری کی پوری دنیا انہی کی اولاد ہے، یعنی یہ پوری دنیا کے باپ ہیں، یعنی انہی کی نسلوں سے ہی ہماری یہ پوری کی پوری دنیا آباد ہوئی تھی۔ فی الحال دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہی بہت ساری انفارمیشن دینے والے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولادیں آگے کیسے بڑھی تھیں، اور آخر ہم لوگ ان کی کون سے بیٹے کی اولاد سے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ ان کی وفات کب کیسے ہوئی تھی، ان کی قبر کہاں موجود ہے، اور انہوں نے اپنے بالکل آخری وقت میں اپنی قبر سے ریلیٹڈ اپنی اولادوں کو کیا وصیت کی تھی۔ دراصل دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے یعنی قابیل نے اپنے ہی بھائی حابیل کو قتل کر دیا، تو اپنے ہی بیٹے یعنی حابیل کی یاد میں حضرت آدم علیہ السلام اکثر پریشان رہا کرتے تھے۔ جب بھی آپ کو وقت ملتا تو آپ اپنے بیٹے حابیل کو یاد کر کر کے غم کیا کرتے تھے۔ ایسے حالات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچا، جس نے خدا کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات پر خبردار کیا کہ حابیل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عنایت کرے گا، ایک ایسا بیٹا کہ جس کی نسلوں سے پیغمبر پیدا ہوں گے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ شیس علیہ السلام ہوں گے۔ اس طرح سے اللہ کے حکم کے مطابق حابیل کے بدلے میں حضرت آدم علیہ السلام کو 5 سال کے بعد شیس علیہ السلام کی شکل میں ایک بیٹا دیا گیا۔ شیس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ، اور یقینی طور پر شیس علیہ السلام اللہ کی طرف سے دیے گئے ایک تحفہ ہی تھے۔ دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو اکٹھا کر کے ان سے کہا کہ اے میرے بچوں، مجھے جنت کے پھل کھانے کا من کر رہا ہے۔ یہ سن کر اپنے باپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے وہ بچے نکل پڑے۔ راستہ میں آدم علیہ السلام کی اولادوں کو سامنے سے آتے ہوئے فرشتے دکھائی دیے، جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن، خوشبو، ٹوکری اور کلاڑے بھی موجود تھے۔ ان فرشتوں نے ان سے پوچھا کہ اے آدم کی اولادو، تم کس چیز کی تلاش میں نکلے ہو؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے والد بیمار ہیں اور وہ جنت کے میوے کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ یہ سن کر فرشتوں نے جواب دیا کہ تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں، اسی لیے فوراً تم ان کے پاس واپس چلے جاؤ۔ اور اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی، یعنی ان کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد وہ جو فرشتے آئے تھے انہوں نے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا، اس کے بعد ان کو کفن پہنایا، کفن پر خوشبو لگائی، پھر ان کی نماز جنازہ پڑھی، اور اس کے بعد قبر کھود کر ان کو قبر میں دفنا دیا۔ قبر میں اتارنے کے بعد اس قبر کو مٹی کے ذریعے سے بند کر دیا گیا، اور پھر ان کی ساری اولادوں کو بتایا کہ اے ابن آدم، یہی تمہارے لیے طریقہ ہے۔ یعنی وہ فرشتے ان لوگوں کو یہ سکھانا چاہتے تھے کہ آخر تم اپنے کسی بھی پیارے کو اس کی وفات کے بعد کیسے دفنایا کرو گے۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے، یعنی ان کو کہاں دفن کیا گیا تھا، اس بارے میں الگ الگ رائے پائی جاتی ہے۔
کچھ اتہاسکاروں کے مطابق ان کو ہندوستان کے قریب میں یعنی سری لنکا میں دفنایا گیا تھا، تو کچھ کے مطابق سعودی عربیہ کے مکہ میں جبل قبیس میں دفنایا گیا تھا، جبکہ کچھ کا یہ بھی ماننا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو ایک خطرناک طوفان آیا تھا، اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کی وائف یعنی حضرت حوا کا تابوت بھی اپنی کشتی میں رکھ لیا تھا، اور جب یہ طوفان ختم ہو گیا تھا تو ان دونوں کے ہی جسم پاک کو بیت المقدس میں لے جا کر دفن کیا تھا۔ فی الحال سچائی کیا ہے یہ تو ہم میں سے کوئی بھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں جانتا ہے۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں یعنی وفات سے پہلے اپنی تمام اولادوں کو بلا کر یہ وصیت کی تھی کہ میرے چلے جانے کے بعد میرے جانشین میرے پیارے بیٹے یعنی حضرت شیس ہوں گے، یعنی اب وہی تمہارے رہنما ہوں گے، اور میرے بعد تم لوگ انہی کا کہا ماننا اور انہی کی سرپرستی میں اپنی زندگی گزارنا۔ بدلے میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں نے حامی بھری اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کو ہی فالو کرنا شروع کیا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے بھی حضرت آدم کی وفات کے فوراً بعد ساری ذمہ داریاں سنبھالنا شروع کی، اور تبلیغ اور اس جیسے جتنے بھی ایسے کام ہوا کرتے تھے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی ذمہ داری میں تھے وہ خود حضرت شیس علیہ السلام نے کرنے شروع کر دیے تھے۔ دوستو، حضرت شیس علیہ السلام کے دور میں آدم علیہ السلام کی اولادیں دو حصوں میں بٹ چکی تھیں۔ ایک تو وہ تھی کہ جو نیک کام کیا کرتی تھیں اور برے کاموں سے بچا کرتی تھیں، جبکہ دوسری وہ تھی کہ جو قابل سے انسپائر ہو چکی تھی اور ہمیشہ غلط کاموں میں لگی رہتی تھی۔ حالانکہ حضرت شیس علیہ السلام کی تبلیغ سے کچھ لوگ سیدھے راستے پر بھی آ گئے تھے، مگر کچھ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کی بھی ایک نہ سنی تھی۔ فی الحال دوستو، جب حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کا وقت بھی قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کو اپنا جانشین بنایا، یعنی جس طرح سے آدم علیہ السلام نے اپنا جانشین شیس علیہ السلام کو بنایا تھا۔ انوش کے بعد یہ ذمہ داری ان کے بیٹے قینن نے، جبکہ قینن کے بعد یہ ذمہ داری میلائیل نے سنبھالی تھی۔ اہل فارس کا ماننا ہے کہ یہ حد سے زیادہ قابل بادشاہ تھے، انہوں نے ہی سب سے پہلے بڑے بڑے شہر آباد کرنا شروع کیے اور بڑے بڑے قلعے بنانا شروع کیے۔ عراق و ایران کے بابل جیسے مشہور علاقوں کی بنیاد سب سے پہلے انہی نے ڈالی تھی۔ حالانکہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کی یہ ذمہ داری ان کے بیٹے یرق نے سنبھالی، اس کے بعد انہوں نے بھی یہ ذمہ داری اپنے بیٹے خنوق کو دی، اور کچھ اتہاسکاروں کی مانیں تو یہی وہ انسان تھے کہ جن کو حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب حضرت شیس علیہ السلام کی آدم علیہ السلام کے گھر پیدائش ہوئی تھی تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر لگ بھگ 123 سال ہوا کرتی تھی، اور ظاہر ہے جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش اس حادثے کے 5 سال بعد ہوئی تھی کہ جس حادثے میں ان کے ایک بیٹے یعنی قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ اگر آپ لوگ حابیل اور قابیل کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے سے جان سکتے ہیں، کیونکہ آلریڈی میں اس ٹاپک پر ایک پوری ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اب دوستو، کیونکہ حابیل کی موت کے بعد ہی حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی اور وہ بھی اللہ کی طرف سے کیے گئے وعدے کے مطابق ہوئی تھی، اسی لیے آدم علیہ السلام ہمیشہ شیس علیہ السلام کو اللہ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہی سمجھا کرتے تھے، اور ان کے اچھے کام اور اچھے اخلاق کی وجہ سے ان سے سب سے زیادہ خوش رہا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ان کو ہی اپنا جانشین بنایا۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج کے دور میں جو بھی انسان موجود ہے وہ حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے ہی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی دوسری اولادوں کی نسلیں آگے نہ بڑھ سکی تھیں۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 4 کتابیں اور 100 صحیفے نازل کیے تھے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے صرف اور صرف حضرت شیس علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئے تھے، جو یقینی طور پر ان کے مرتبے اور ان کی شان کو ظاہر کرتا ہے۔ دوستو، حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا کے دوسرے نبی تھے۔ اتنا ہی نہیں، حضرت شیس علیہ السلام شکل و صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کے بالکل ہو بہو ہوا کرتے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اپنے آخری وقت میں آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو اپنا جانشین بناتے ہوئے بہت ساری وصیتیں بھی کی تھیں۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد ان کی اولادوں میں حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت کے منصب سے سرفراز کیا گیا تھا۔ دوستو، اب اگر بات کریں حضرت شیس علیہ السلام کی قبر کے بارے میں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کے دور میں ان کی قبر 3 جگہ پر موجود ہے۔ اب اس میں سے اصلی کون سی ہے یہ تو خدا کے سوا ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔